بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ الضحیٰ کا ایک خاص اور مجرب عمل بتاؤں گی۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل ہے، اس کا وظیفہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ہے، جس کو کرنے سے آپ کی جس طرح کی بھی پریشانی ہوئی، مصیبت ہوئی، آپ کی جو بھی حاجت ہوئی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اب میں وظیفہ کا مکمل طریقہ بتانے لگی ہوں، غور سے سنیے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے جب سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے تو اس کے پڑھنے کے دوران جہاں بھی کاف آئے گا، نقطوں والا نہیں بلکہ ڈنڈے والا، جہاں بھی کاف آئے گا اس پر آپ نے رکنا ہے، اور یا کریم آپ نے 9 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس کا پڑھنے کا مکمل طریقہ بتانے لگی ہوں، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے وظیفے کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک۔ اب یہ کاف آ گیا، اس پر آپ نے رکنا ہے اور پڑھنا ہے: یا کریم 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 یا کریم۔ اس طرح آپ نے 9 بار پڑھنا ہے اور پھر آگے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ربک، اب اگلے لفظ پر پھر کاف آ گیا، آپ نے پھر یہاں رکنا ہے اور پڑھنا ہے: یا کریم 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 وما قلا۔ پیارے دوستو، یہ جو میں عمل بتا رہی ہوں یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس کو آپ جتنے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کریں گے تو آپ کو اس کے اتنے ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم کسی بھی عمل یا وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دعا کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا۔ دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ جس سے تقدیر کا لکھا ہوا بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، اور اس رابطے کے لیے کسی وسیلے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے کلمات کو پڑھ کر، اس کی اس پیاری کتاب کو پڑھ کر، اس کے جو بھی وظائف ہیں ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ اس مشکل گھڑی میں، اس مصیبت میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میرا مددگار ہے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو پہنچ جائے گی۔ آپ کو صلہ اتنا ہی ملے گا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اس پر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے اس کو وظیفے کو بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور میں آگے آپ کو بتاؤں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ اب یہ کاف آ گیا، اس پر آپ نے رکنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے: یا کریم 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 من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ۔ یا کریم 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 ربک۔ یا کریم 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 فترضی۔ الم یجدک
یا کریمو 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 یتیمن فآوی ووجدک یا کریمو 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 ضالا فہدی ووجدک یا کریمو 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 عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ یا کریمو 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 فحدث۔ اس طرح آپ نے پوری سورت کو پڑھنا ہے یا کریمو کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے، اس ذات سے سچے دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ وہ رب اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی، جو بھی پریشانی ہوئی، جو بھی مشکل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلام پاک کے صدقے ضرور پوری فرما دے گا، اس پریشانی کو ضرور دور کر دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوئی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت کلام پاک کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔